وہ حاجی بھوندو اور بھولے میاں اور دھوکے میں مبتلا ہونے والے ہیں جو وہاں قالینیں دیکھ کر اور ٹھنڈا زمزم دیکھ کر اور ہوٹلوں کو دیکھ کر چکا چوند میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ تعریف کرنے لگتے ہیں ان مجرموں کی جو دشمنوں سے دوستیاں رچا کر مسلمانوں کو ذبح کرنے میں لگے ہیں، اور بڑے بڑے علماء کو جنہوں نے جیلوں میں ڈال رکھا ہے اور کتنوں کو شہید کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، جن کو حج کرنا ہے جا کر حج کریں، واپس آ جائیں، لیکن ان کی تعریف نہ کریں جنہوں نے ہوٹلوں کا اور جس کو حرم کو بھی ہوٹل بنا دیا ہے اس کا انتظام کیا ہے، ان کی تعریف نہ کریں۔ اتنی سمجھ ان کے اندر ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ وہ لوگ آج کہ جو ان صہیونیوں سے اور یہودیوں سے دوستیاں رچا رہے ہیں اور ان کے سرپرستوں سے دوستیاں رچا رہے ہیں، اپنے تعلقات ان سے قائم کر رہے ہیں، جو اسلام کو گالیاں دیتے ہیں، جو نبی کے شان میں گستاخی کرتے ہیں اور جو شریعت اسلام کا خاتمہ چاہتے ہیں، ایک نیا دین ایجاد کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ نیل سے لے کر فرات تک اپنی حکومت کو وسیع کریں گے، دی گریٹ اسرائیل کا جو پلان بنا رہے ہیں اور دجال کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں، جو مسجد اقصی کو شہید کر دینا چاہتے ہیں، جنہوں نے لاکھوں فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے نکال باہر کیا ہے، ان کو ہجرت پر مجبور کیا ہے، جو مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں، جو روز مسلمانوں پر حملہ آور ہیں، جو ان کو گرفتار کرتے ہیں، جو ان کو شہید کرتے ہیں، نہ بچوں پر رحم کرتے ہیں، نہ عورتوں پر، نہ بوڑھوں پر، جو مسجد اقصی پر حملہ آور ہوتے ہیں، اس میں گھس جاتے ہیں اور ان کی پولیس ان کے ساتھ رہتی ہے، کیونکہ وہ اس کو تیار ہی کیا گیا ہے ظلم کے لیے اور ایک گھناؤنے کردار کے لیے۔ تو مسجد اقصی کے نمازیوں پر وہ گولی چلاتی ہے، ان کو تتر بتر کرتی ہے، ان کی مسجد سے ان کو نکالنے کا کام وہ صہیونی کرتے ہیں اور ان کی پولیس کرتی ہے۔ جو یہ سب کر رہے ہیں صبح شام، ان سے سعودی حکمران دوستیاں رچا رہے ہیں، ان کے ساتھ امن اور پولیس کام کے کردار کا تعلق قائم کر رہے ہیں، ان کے لیے وہ پولیس بن رہے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ ایسے تعلقات قائم کر رہے ہیں کہ ان سے ہتھیار بھی لے رہے ہیں، اور جو ان کے مقابل میں ہے اس کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، اور جو ان کا ایجنٹ ہے اس کو قریب کر رہے ہیں۔ جن کا یہ کردار ہے وہ سعودی حکمران اور امارات کے حکمران اور مصر کا ذلیل ناپاک مجرم سیسی اور اسی طرح کے چٹے بٹے حمام میں جو ننگے ہیں اور مسلمانوں کے ذلیل ترین اور کمینے افراد ہیں، جو حکمران ان پر عذاب کی شکل میں مسلط کر دیے گئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرا تماشا بھی دکھاتے ہیں کہ وہ حرمین کی خدمت کر رہے ہیں اور حجاج کے لیے سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ ایک طرف وہ ڈرامہ بھی ان کا چل رہا اور ایک طرف وہ دشمنوں کے ساتھ دوستیاں رچا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے اور تمہارے جو دشمن ہیں ان کو دوست مت بناؤ، ان کے ساتھ پینگیں مت بڑھاؤ، ان کے ساتھ خفیہ اور علانیہ تعلقات مت رکھو۔ وہ تمہارے دشمن ہیں، بخشیں گے نہیں، جب ان کو موقع ملے گا تو تمہیں بھی کاٹ کے پھینک دیں گے۔ تم کتنے کمینے ہو، کتنے ذلیل ہو، کتنے گھٹیا ہو کہ تم یہ جانتے ہوئے بھی، اگر نہیں جانتے ہو تو تمہیں جاننا چاہیے کہ وہ تمہارے بھی دشمن ہیں، امت کے دشمن ہیں۔ ہاں، اگر تم امت میں نہیں ہو، تم انہی کے افراد ہو، انہی کے قبیلے کے ہو، تو بات الگ ہے کہ تم مسلمانوں پر مسلط ہو کر ایک تماشا کرتے ہو، ایک دھوکہ دیتے ہو، تم خود دجال ہو، اور تم اپنے دجل و فریب سے مسلمانوں کو اور ان کے علماء اور مشائخ کو دھوکہ دیتے ہو، اور ظاہر ہے کہ وہ جو تمہارے ملازم ہیں، جن کو تم تنخواہ دیتے ہو اور جو تمہارے پیسے کی وجہ سے تمہارے تلوے چاٹتے ہیں، وہ مفتی ہو یا قاضی ہو یا مولانا ہو یا فلاں ہو، وہ تمہاری طرح مجرم ہے اور تمہارے ساتھ ان کا حشر ہونا ہے۔ تو یہ بات بہت ہی صفائی کے ساتھ اور کھل کر یہاں پر کہہ دی گئی ہے، کوئی لاگ لپیٹ نہیں رکھا گیا ہے۔
یہ وہ حقیقت ہے جس کو ان آیات کریمہ میں بیان فرمایا گیا ہے، اور اس سورہ پاک کی یہ بنیادی طور پر جو ابتدائی آیتیں ہیں یہ اس کردار کو مخاطب کرتی ہیں جو کردار ہر دور میں سامنے آتا رہتا ہے، اور آج خاص طور پر مسلمانوں میں یہ کردار بہت نمایاں ہے۔ اس میں سر فہرست تو ظالم اور مجرم حکمران ہیں جنہوں نے کتنوں کو قتل کر دیا۔ جو بھی اسلام کی بات کرتا ہے، اسلامی شریعت کا مطالبہ کرتا ہے، دین کا مطالبہ کرتا ہے، وہ دشمن ہوتا ہے، وہ دہشت گرد ہوتا ہے، وہ گردن زدنی ہوتا ہے، اور جو بھی ان کے تلوے چاٹتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے، ان کے قصیدے کہتا ہے، ان کے حکم کے مطابق دین کو ڈھال لیتا ہے، وہ ان کا دوست ہوتا ہے، وہ قریبی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ عمل ہے جو اس بات کو ثابت کر دیتا ہے کہ یہ خود یہ حکمران اور ان کے ساتھی اور ان کا تعاون کرنے والے دشمنان اسلام ہیں، یہ اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان کے سامنے یہی مشن ہے، اس کے علاوہ کوئی مشن نہیں ہے۔ جتنی بھی ان کی سیاسی کارروائیاں ہیں اور وہ سارے معاملات جو بین الاقوامی امور سے تعلق رکھتے ہیں، جو ان کو دیکھتا ہے، ان کا جائزہ لیتا ہے، اس کے سامنے یہ حقائق واضح ہو جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو دین سے دور کر دیں، ان کو شریعت سے محروم کر دیں، اور ان میں جو بھی حق کا مطالبہ کرے اس کی زبان تراش دیں، اس کو جیلوں میں سڑا دیں۔ یہ ان کا طریقہ کار ہے، اس لیے یہ خود دشمنان اسلام ہیں، ان کو جاننا چاہیے۔ اور ان کے وہ اعمال، جن اعمال سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، حالانکہ حج کی جو ساری خدمات ہیں یہ ایسے ہی ہیں جیسے ہوٹل کی خدمات ہوتی ہیں۔ ایک ہوٹل قائم کرنے والا اور اس کو چلانے والا اور اس کے ذریعے بزنس کرنے والا ہر کمرے کو جس طرح سجاتا ہے اور ہر چیز کا جو انتظام کرتا ہے، تو وہ ان کی خدمت کے لیے نہیں کرتا ہے، ان کی عقیدت اور ارادت میں نہیں کرتا ہے۔ جو ہوٹل میں آ کر رہتے ہیں وہ اس کی نظر ان کی جیب پر ہوتی ہے، وہ ان کا پیسہ چاہتا ہے، وہ ان کو لوٹنا چاہتا ہے۔ لیکن آج کسی کو لوٹنے کے لیے بھی ایسا دجالی طریقہ کار فراہم کر دیا گیا ہے کہ جس میں دشمن آپ کا دوست بن جائے اور دوست دشمن بن جائے۔ جب یہ فن غالب آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ اب دجل و فریب کا غلبہ ہے اور دجالیت پوری قوت کے ساتھ غالب آتی چلی جا رہی ہے۔ تو بس اسی طرح جو سارے ہوٹل جو حرمین کے ارد گرد بنے ہوئے ہیں اور ان کمپنیوں کے تعاون سے بنے ہوئے ہیں جو دشمنان اسلام کی کمپنیاں ہیں، صہیونیوں کی کمپنیاں ہیں، صلیبیوں کی کمپنیاں ہیں، مشرکوں کی کمپنیاں ہیں، ان سے مدد لے کر جو کارروائیاں کی گئیں، اور پھر حج کے لیے سیکورٹی بھی اسرائیلی کمپنی کے ذریعے فراہم کی گئی۔ کئی سال سے یہ عمل چل رہا ہے، کیونکہ خود ان کی جو سیکورٹی ہے وہ ملک کی فوج کے ذریعے نہیں ہے بلکہ بیرونی فوج کے ذریعے سے، صہیونی فوج کے ذریعے سے، اس کے جو کمانڈوز ہیں اور اس کے جو حفاظت کرنے والے ہیں ان سے حفاظت طلب کی جا رہی ہے، اور حج کے مجمع کی نگرانی کے لیے بھی انہی سے مدد لی جا رہی ہے۔ یہ بات کئی سال سے واضح ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود جن کی نگاہیں صرف ظاہر کو دیکھتی ہیں، یعنی ایسے بھولے اور بھوندے قسم کے لوگ ہیں کہ کسی ہوٹل کے کمرے کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، باغ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی کتنی محبت ہے ہوٹل والے کو مجھ سے، کتنی عقیدت ہے، کتنی ارادت ہے، کیسا بستر سجایا ہے، چادر کیسی لگائی ہے، تکیہ کتنے نرم رکھے ہیں، اور حمام کو بھی کیسے سجا کر رکھا ہے، کتنی تولیاں رکھ دی ہیں، ہر چیز کا انتظام۔ اس کا مطلب وہ مجھ سے بڑی عقیدت رکھتا ہے۔ اگر کوئی بھوندو اور احمق ایسا ہے جو ہوٹل جا کر یہ سمجھتا ہے تو بس یہ سمجھنا چاہیے اسی طرح وہ حاجی بھوندو اور بھولے میاں اور دھوکے میں مبتلا ہونے والے ہیں جو وہاں قالینیں دیکھ کر اور ٹھنڈا زمزم دیکھ کر اور ہوٹلوں کو دیکھ کر چکا چوند میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ تعریف کرنے لگتے ہیں ان مجرموں کی جو دشمنوں سے دوستیاں رچا کر مسلمانوں کو ذبح کرنے میں لگے ہیں، اور بڑے بڑے علماء کو جنہوں نے جیلوں میں ڈال رکھا ہے اور کتنوں کو شہید کر دیا ہے۔ ان کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ بڑی خدمت کر رہے ہیں، تو در حقیقت وہ اپنی بزنس کر رہے ہیں، اپنی تجارت چلا رہے ہیں، اور ان سے دھوکہ کھانے والے
احمق اور بیوقوف ہیں. ٹھیک ہے، جن کو حج کرنا ہے جا کر حج کریں، واپس آ جائیں، لیکن ان کی تعریف نہ کریں جنہوں نے ہوٹلوں کا اور جس کو حرم کو بھی ہوٹل بنا دیا ہے اس کا انتظام کیا ہے، ان کی تعریف نہ کریں. اتنی سمجھ ان کے اندر ہونی چاہیے کہ بنیادی جو مسائل ہوتے ہیں، دین زندہ رہے گا کہ نہیں، شریعت رہے گی کہ نہیں، یا سینما ہال ہوں گے، یا سلمان خان کو بلا کر ننگا ناچ کروایا جائے گا، یا سینما گھر کھولے جائیں گے. جس کو ان چیزوں کا سامنا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اصل کام کیا ہو رہا ہے، مقصد کیا ہے، پلاننگ کیا ہے، سازش کیا ہے. وہ اس بیوقوف حاجی یا عمرہ کرنے والے کی طرح نہیں ہوتا جو صرف اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے عمارتیں دیکھتا ہے، قالینیں دیکھتا ہے، فرش دیکھتا ہے، اور اس کے بعد تعریف کرتا ہے کہ بڑے اچھے انتظامات کیے ہیں، اور گویا یہ بڑے مخلص ہے حج کے لیے. تو بہرحال یہ وضاحت اسی لیے کرنی پڑی کہ صورتحال نہایت خطرناک ہے، بڑی بھیانک ہے.